اچھا جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے شادی کا مسئلہ پہلے حل کر لیتے ہیں۔ تو خود کام نہ کرنا، دوسرے سے توقع رکھنا، یہ تو یعنی دوغلی پالیسی ہے، اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ اور لیکن ایک بندہ مومن جو خود کام کر رہا ہے تو اس کی یہ خواہش ضرور ہوگی کہ میرا پارٹنر جو ہو، لائف پارٹنر، وہ کم از کم میرے اس کام میں میرا سپورٹیو ہو، مخالف نہ ہو، مزاحمت نہ کرے، مجھے تعاون فراہم کرے۔ یہ اس کی خواہش ہوگی اور یہ ٹھیک خواہش ہے، اور اس کے پھر کوئی کاسٹ ہے پہلے۔ اچھا اس میں ایک چیز میں نے اور بھی دیکھی ہے، ہمارے بہت سے نوجوان بڑی آئیڈیلسٹک اپروچ اختیار کر لیتے ہیں، ان کے پیرنٹس بھی کر لیتے ہیں۔ مطلب میرے پاس ایک صاحب آئے، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، تو انہوں نے کہا جی ہمیں بہو چاہیے، اور وہ بہو جو ہے نا، اب ذرا سنیے گا، وہ سگڑ ہو، بالکل ٹھیک ہے، سگڑ ہو، دراز قد ہو، اچھا جی، وہ کوئی فٹ شوٹ بھی بتاتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد جناب یہ ہے کہ وہ امور خانہ داری میں ماہر ہو، میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، مدرسہ ہو، بہت اچھا درس دیتی ہو، یہ بھی ہو گیا جی۔ پھر اگلی بات یہ آ گئی کہ وہ رشتہ داروں کا بھی خیال کرتی ہو۔ میں نے ٹال دیا، ہفتے کے بعد پھر آ گئے، میں نے سوچا یہ اب کیا کریں، ان کا مہینہ پورا ہو گیا، وہ بار بار چکر لگا رہے تھے، میں ٹالے جا رہا ہوں۔ آخر میں نے ان سے کہا کہ جناب آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق آرڈر دے دیا ہے، تو جب بن کے آ جائے گی تو میں آپ کو خبر کر دوں گا۔ یہ نوجوانوں کا، یعنی وہ تو بابا جی تھے، اور ابھی تک وہ میرے حساب میں 20 سال کے تھے، تو جو بات سچ مچ 20 سال کا ہوتا ہے تو اس کو تو میں سمجھاتا ہوں، اب 50 سال والے کو وہ 20 سال والی بات کیا سمجھاؤں۔ تو پہلی بات یہ سمجھنا ہی ہے کہ اس آئیڈیلزم سے نکل آئیں۔ موٹی بات یہ ہے کہ پرفیکشن دنیا میں نہیں ہوتی، پرفیکشن آخر جنت میں ہوگی۔ یہ جو آپ مانگ رہے ہیں نا، یہ حور ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ ادھر جو ہے نا، جو بھی اللہ نے بنایا ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی شر کا پہلو لازمی رکھا ہے، پھول کے ساتھ کانٹا ہے۔ اور یہ جو آزمائش ہے، یہ یہی آزمائش ہے، خامد کے لیے بیوی آزمائش ہے، بیوی کے لیے خامد آزمائش ہے، نہ آپ پرفیکٹ ہے نہ وہ پرفیکٹ ہے۔ اب کس سے اللہ نے دین کا کام لینا ہے، یہ اس کی تقسیم ہے۔ وہ اسے بچے نہیں دے گا، بانجھ رکھے گا، تو دین کا کام بہت کر لے گی، لیکن یہ کہ اس کی اولاد نہیں ہوگی۔ اور کسی کو اللہ نے مدرسہ بنایا ہے تو وہ سگڑ نہیں ہوگی۔ ساری کوالٹیز ایک میں جمع ہو جائیں، یہ تو پھر ہوتا نہیں، یہ تو امتناع نظیر، یہ تو نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی ذات ایک ہی بنائی ہے، وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ بندہ کامل وہ ایک ہی ذات ہے، باقی دنیا میں اللہ نے ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی کمی ضرور رکھی ہے، لمیٹیشن سے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو بھی آئے گی اس میں یہ مسئلہ ہوگا۔ اور ایک موٹی بات طے کر لیں، اگر دین آپ کی پریورٹی ہے تو پھر باقی ساری چیزوں سے شعوری طور پر آنکھیں بند کر لیں۔ تعلیم کیا ہے، خاندان کیا ہے، ٹھیک ہے، شکل و صورت کیا ہے، قد کاٹ کیا ہے، پھر ہر شے سے آنکھیں بند کر لیں، اللہ سے یہ مانگیں کہ بس یہ والی چیز جو ہے نا، دین کے معاملے میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، باقی سب پر میں کمپرومائز کرتا ہوں۔ یہ نیت کر کے کریں گے تو باقی چیز میں بھی انشاءاللہ محروم نہیں رہیں گے، سیٹسفیکشن کا اللہ تعالیٰ سامان کر دے گا۔ لیکن کم از کم دین کے معاملے میں آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ مطلب کوئی بہتر صورت بنا دے گا۔ توکل اس معاملے میں اللہ پہ کرنا پڑتا ہے۔ آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے بھی مدد دینی شروع کر دی ہے، لیکن استخارے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شادی کا مسئلہ حل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں پیرنٹس کا مسئلہ۔ پیرنٹس کے مسئلے میں یہ سمجھ لیں کہ جیسے ابھی ہم نے سمجھا کہ اگر یہ نظام غیر اللہ کی بادشاہی پر مبنی ہے، اور پیرنٹس کی خواہش یہ ہے کہ اس نظام کو سرو کر کے ایک کوالٹی لائف کا بندوبست کیا جائے، تو یہ خواہش پیرنٹس کی نہیں مانی جائے گی۔ ناراض ہوں گے، برداشت کیا جائے گا، بیمار ہیں تو خدمت کی جائے گی، جو ان کی ضرورتیں ہیں، جو آپ کے بس میں ہے، جتنا کر سکتے ہیں اتنا پورا کریں گے، جو نہیں ہو سکتا وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کی خواہش ہے، آپ نہیں کر سکتے، اس وجہ سے ناراض ہیں،
اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی معذرت قبول کرے گا. وہ آپ کے دل کی کیفیت سے جانتا ہے. اگر آپ اپنے والدین کے گستاخ نہیں ہیں لیکن وہ پھر بھی آپ سے ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنے والا ہے. آپ ان کی خدمت کریں گے، دنیا میں اچھے طریقے سے رہیں گے، ان کی ناراضگی کو بھی گوارا کریں گے، لیکن کریں گے وہ جو اللہ کہتا ہے. مشکل کام ہے لیکن اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ بھی ان کو آپ کا ہم نوا بنا دے گا. وقتی طور پہ پرابلم آئے گی، پھر ٹھیک بھی ہو جائے گا.